یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے۔ لاہور میں رائیونڈ کا تھانہ، یعنی جہاں میاں نواز شریف کا گھر ہے، جاتی عمرہ جہاں مریم نواز شریف رہتی ہیں، اس علاقے کو جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب رہتی ہیں، اس جگہ کو جو تھانہ لگتا ہے، اس تھانے کے ایک کانسٹیبل نے کچھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر انتہائی شرمناک یہ واردات انجام دی ہے۔ ایک خاتون کی جو کہا جا رہا ہے کہ مبینہ برہنہ ویڈیو بنا لی۔ جب یہ رپورٹ ہوا جیو نیوز پر، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مبینہ برہنہ ویڈیو بنا لی والی خبر جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہ شیئر نہیں کر سکتا، دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ویڈیوز موجود ہیں جو ہم نے خود دیکھی ہیں۔ تو مبینہ برہنہ ویڈیو بنائی گئی ان خاتون کی جو گھر میں لوگ آئے، ان میں ایک پولیس والا تھا، اس کے ساتھ 2 لوگ تھے، 5 دیگر افراد تھے، کچھ 8 افراد یہ گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی برہنہ ویڈیو بنائی جو خود ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ دکھائی جا سکتی ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جب گھر میں باقی انہوں نے جو کچھ کیا، جو گفتگو ہوئی ان کی، جو مارا پیٹا گیا، ہاتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو گفتگو کی گئی، اس میں سے کچھ چیزوں کی ویڈیو دکھائی جا سکتی ہے، لیکن باقی ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ اور یہ جو میں کچھ چیزوں کی ویڈیو دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو کو میں ان کے چہرے چھپاتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ نہیں دکھانے چاہیے۔ انہی خاتون کی وہ ویڈیو بھی ہے جو ظاہر ہے کہ بالکل بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ واقعہ کیا ہے؟ پولیس ملازم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان خواتین کے گھر میں داخل ہوا۔ یہ ایک بیوہ خاتون ہے جو انہوں نے درخواست دی پولیس کو، ایک بیوہ خاتون ہے، اور یہاں پر یہ جب آئے تو ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ، جو کم سن بچی ہے، مائنر ہے، غالباً 14 15 16 سال کے آس پاس اس کی ایج ہے، ایک اور ان کی بھانجی ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، دونوں کو، نوجوان بچیوں کو۔ ایک گھر میں مرد نظر آ رہا ہے، نوجوان ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ بے بس نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام لوگ۔ اور پھر اس خاندان نے تھانہ رائیونڈ سٹی مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی، اور پولیس نے جو پولیس ملازم ہے اس پر قانونی کارروائی کرنے پر جو ہے وہ درخواست میں اس کا نام شامل کیا۔ اور پولیس ملازم اس درخواست کے متن کے مطابق جو انہوں نے درخواست دی ایف آئی آر کے لیے، وہ یہ کہتا رہا کہ اگر پولیس سے رابطہ کرو گے، تھانے جاؤ گے، تو یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ اب پولیس ملازم اور اس کے جو 7 لوگ آئے تھے، وہ ان خواتین پر یہ الزام لگاتے رہے کہ تم لوگ جسم فروشی کے اس دھندے میں ملوث ہو۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ہمارا جو پولیس اہلکار ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ملوث ہے، یہ وہ مان رہے ہیں کہ ملوث ہے، لیکن ذاتی حیثیت میں ملوث ہے۔ جو خاتون کے گھر لوگ گئے، یہ پولیس نہیں تھی، یہ پولیس کا چھاپا، پولیس کا ریڈ نہیں تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی خاتون کی، جو یہ لوگ آئے تھے گھر میں داخل ہوئے تھے، جو یہ الزام لگانے، اس الزام کے ہوتے ہوئے بھی کسی بھی خاتون کی برہنہ ویڈیو بنانا جرم ہے۔ یہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے، پولیس نے ہی کہا تھا۔ ان میں سے 3 لوگ پولیس نے بتایا کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے 921/25 سال 2025 کا مقدمہ نمبر 221۔ اس میں جو پولیس اہلکار ہے ابو بکر، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو تھانہ کا چوکی انچارج ہے، وہ چوکی انچارج اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک پولیس والا مفرور ہے، چونکہ ابتدا میں 2 لوگوں کی بات ہوئی تھی، تو ایک گرفتار، ایک مفرور پتہ چلا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، ایف آئی آر میں ایک نام ہے اور وہ نام پولیس والا جو ہے وہ مفرور ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اس پورے واقعے کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اس میں ملزم ابو بکر ہے ولد خالد، یہ سہیل ولد یوسف، ثقلین ولد صادق، یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ وہ جو پولیس والے کے 7 لوگ گئے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ ملزم ہیں، یعنی پولیس میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس اہلکار ارسلان اور پرائیویٹ ملزم عاطف یہ مفرور ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان تمام افراد کا تعلق مقامی گاؤں ہے مکو والی، وہاں سے ہے۔ یہ تمام افراد جو ہے وہ کچھ گرفتار، کچھ مفرور، یہ کیس ہے ہمارے سامنے۔ اور پولیس اہلکاروں کا 2 کا نام شروع میں سامنے آیا تھا، پولیس والے یہ بتا رہے ہیں ایک موجود ہے۔ سنگین واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی، اس لیے جو نزدیکی چوکی انچارج ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔
اب میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں یہ ہوا، میں نے آپ کو ایسے واقعات بتائے 9 مئی سے ریلیٹڈ بھی پہلے بھی، کہ جہاں کسی کو بھی پکڑ کے 9 مئی میں ڈال دیا گیا اور پولیس نے کہا بہت مار پڑے گی، بزرگ والدین تھانے سے باہر جاتے ان کو روک کر کہا گیا دے دیں پولیس کو، ہم بات کرتے ہیں صاحب سے، آپ کا معاملہ سیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی بہت رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ پولیس کے آفیشلز نے خود خبریں دیں کہ پولیس والوں نے 9 مئی کے بعد بڑی زیادتیاں کیں، جو لوگ گرفتار تھے باہر آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ مریم نواز شریف کا جہاں گھر ہے اس تھانے کی حدود میں ہوا۔ یہ ہے کہ ہماری پولیس ویسے بھی پولیس مظالم کے لیے جانی جاتی ہے اور پولیس کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، پولیس کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے، تو اس لیے یہ پولیس نے کارنامے سارے کے سارے ہمارے ہاں انجام دیے ہیں۔ پولیس کو لگام ڈالنے کی، پولیس والوں کو لگام ڈالنے کی، اور جو کریں گے قانون کی حدود کے اندر کریں گے، یہ ضرورت ہے۔ پولیس والے بہت مشکل ڈیوٹی بھی انجام دیتے ہیں، پولیس والے بہت خوفناک حالات میں بھی کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس والوں کو کھلی چھوٹ ہو کہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ یہ ملک ہے، ریاست ہے، گو کہ یہاں معاملات بہت خراب ہیں، لیکن اتنی کسی کو اجازت ہو، اتنی اندھی لگی ہوئی ہو، یہ نہیں کیا جا سکتا۔